میرے ساتھ کیا ہوا، میری 3 سال کی بچی، میری 12 سال کی بچی، میرے 10 سال کا بیٹا، نارمل ہم لوگ لائف گزار رہے تھے، پاسا پلٹ کے رکھ دیا اس 9 مہینے ہمارا. پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اریسٹ ہو جاؤں گی. یقین کریں آپ کہ مجھے نہیں پتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں. باہر دیکھا تو لیڈرشپ ساری زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، خاص سب کی بہنیں بھی موجود تھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود زمین پہ بیٹھے ہوئے. اس کے بعد جو دیکھا ہے تو وہ آگ لگی ہوئی تھی اندر، تو پتہ نہیں کیا میں تو میں نے کہا یہ اب کیا حساب کتاب. کمانڈر ہاؤس میں فور کمانڈر وہاں آگ لگی ہوئی ہے، قیادت بار مزے سے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں مطلب راضی بات ہے، وہ اندر آگ لگی ہوئی تھی، باہر ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو پورا پروٹیسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ادھر ادھر بھاگے، ہم لوگ بھی بھاگے، پھر دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی. جب آپ وہاں سے نکلی تو باقی قیادت جا چکی تھی. اتنا اندھیرا ہو چکا تھا نا شیلنگ کے باوجود، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی کسی کے چہرے بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس ٹو فیس ود منیز معین، اور 9 مئی ہے. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کی آخر کار حیثیت اب ہمارے ملک میں کیا ہے. ہم بھی جانتے ہیں اسٹیٹ ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، ریاستی ادارے ڈسٹرب ہو گئے تھے، ایک بار ہل کر رہ گئی تھی پوری قوم کے آخر یہ ہوا کیا ہے. نہ صرف وہ لوگ جو سلاخوں کے باہر تھے، بلکہ وہ بھی جنہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. دونوں کی رائے ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے. آخر جو لوگ سلاخوں کے پیچھے گئے وہ اس دن کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا وہ اسے اون کرتے ہیں یا اسے کنڈیم کرتے ہیں، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں، شی از روحینہ خان. ویسے تو میرا ان سے کافی پرانا تعلق ہے، ہماری ملاقاتیں کافی رہی ہیں، ہم بعض جگہ پر بعض اوقات اکٹھے بھی تھے. مس روحینہ اس پر روشنی ڈالیں گی، لیکن میں بلا تاخیر انہیں شامل گفتگو کرتی ہوں. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جب ہم بچھڑیں گے تو پھر ہم آج اس طرح ملیں گے کہ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو گیا. آپ نے کافی کچھ سفر کیا. سفر ان سینس اگر آپ اکیلی ہوتی تو میں نہ کہتی کہ اتنا سفر کیا. اسٹرگل ہوتی ہے، ریولیوشنز اسی طرح آتی ہیں، انقلاب اسی طرح آتے ہیں جب اکٹھے ہو کر کہیں ایجنڈا لے کر جایا جاتا ہے. لیکن آپ کی فیملی نے بہت سفر کیا. آپ کی 3 سال کی بچی تھی جس نے سفر کیا. آپ مجھے بتائیں 9 مئی آپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جی، کبھی بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2011 سے ہوں الحمدللہ. اس کے اندر مارچ بھی آئے، پروٹیسٹ بھی آئے، خان کو گولی بھی لگی. اگر ہم نے اتنا طیش والے ہوتے تو پھر ہم بہت کچھ کر جاتے اس دن بھی، لیکن پھر بھی ہمارے خانے کا پرامن رہنا ہے. ہماری کبھی لیڈرز کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ یہ کر دو اور وہ کر دو. ہمیشہ یہی آئی اوپر سے لیڈرشپ سے کہ پرامن احتجاج وہ سب کا حق ہے، بنیادی حق ہے. تو یہ 9 مئی کا تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلا کہ کیا ہو گیا. میں تو اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور یہاں تک کہ ہمارے لیڈران اوپر ساری لیڈرشپ میں بھی اس کی کہتے ہیں کہ کون تھے یہ لوگ. کیونکہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی ایک پتا بھی توڑا ہو پروٹیسٹ میں. آپ نے خان صاحب کے ساتھ مارچ دیکھے ہوں گے، ہمارے کتنے ہم نے لانگ مارچ کیے ہیں. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں ٹوٹی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی اس طرح کا نقصان، توڑ پھوڑ والا نقصان تو ہوا ہی نہیں. وہ جلاؤ گھراؤ والا تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال جو کافی خاندانوں کو تباہ کر گیا یہ ایک دن، اور یہ واقعی ہی بلیک ڈے ہے. اور میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا کہ جی میری 3 سال کی بچی، میری 12 سال کی بچی، میرے 10 سال کا بیٹا، میری فیملی تو بالکل ہی جو ایک نارمل ہم لوگ لائف گزار رہے تھے. تو اس کا تو بس کہتے ہیں نا کہ پاسا پلٹ کے رکھ دیا اس 9 مہینے ہمارا. تو جو آپ کی چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، بچے تو بہت زیادہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اپنی مدر کے ساتھ، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹی، ان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے احساسات کیا تھے؟ کیا اس کو آپ سے ملنے دیا جاتا تھا؟ کیا آپ خود اس سے کبھی ملیں؟ اس کے ذہن میں جو ایک ماں کا امیج تھا حوالات کے پیچھے، وہ سب آپ کس طرح بیان کریں گے؟ میں جب بھی کہیں جاتی تھی کسی مارچ میں یا کسی پروٹیسٹ میں، گھر پہ واپس آ جاتی تھی. کبھی کہیں رات سٹے بھی کرنا ہوتا تھا، میں رات کو کبھی نہیں سٹے کی. میں آج تک کبھی بھی، جب تک میں جیل کا پہلا دن جو میں رات کاٹی گھر سے باہر وہ کاٹی، آج تک اتنی ایج میں نے آج تک کبھی گھر سے باہر جو ہے رات نہیں گزاری. کیونکہ اوبیسلی ماں کے ساتھ چھوٹی بچی میری جو 3 سال کی تھی، وہ پیمپر، ہیئر برش اس کا میں نے کرنا ہے، ہر چیز اس کی میں نے ذاتی تھا. میڈس کے اوپر بالکل نہیں تھی میری بیٹی، اور بڑی بہن بھائیوں پہ بھی نہیں تھی. اوبیسلی بچی میرے ساتھ اٹیچ تھی، کھانا بھی مجھ سے کھاتی تھی.
اور اس کا لائکنگ ڈس لائکنگ کھانے میں پہننے میں. آپ کو تو چھوٹا بچہ تھوڑا لاڈلا بچہ ہوتا ہے. تو اچانک سے یہ جو ہوا اس کے بعد مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اریسٹ ہو جاؤں گی. 14 کی رات کو مجھے لیڈرشپ سے فون آتا ہے کہ تھوڑی احتیاط کریں, کیونکہ آپ کو پتہ اس وقت سارا جو ہے یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. 10 کو تو میرا خیال ہے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, کچھ 144 میں پکڑے گئے تھے. تو بہرحال میں گھر سے نکلی ہوئی تھی گروسری کرنے, کیونکہ میری بچی کے پیمپرز وغیرہ ختم ہوئے تھے. میں الفتح گئی ہوئی تھی شادمان. تو مجھے پیچھے سے فون آتا ہے کہ ماما کچھ لوگ آئے ہیں, پولیس آئی ہے. میں بڑی پریشان ہے, کیوں آئی ہے جی پولیس کیوں آئی ہے؟ تک کافی بچے گھبرائے ہوئے تھے, آواز کانپی ہوئی تھی, رو رہے تھے, کیونکہ نہ تو ان کے والد صاحب گھر پہ تھے تو نہ اس کا بڑا بھائی, مطلب میرا بڑا بیٹا بھی اس وقت گھر پہ نہیں جو تھا. 10 سال کا ہے. میرا بڑا بیٹا میرا 19 ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر پہ نہیں تھا. 3 چھوٹے بچے میرے گھر پہ تھے, ایک 10 سال والا بچہ, ایک 12 سال والی بیٹی, اور ایک یہ میری چھوٹی بیٹی رمیسا 3 سال کی جو ہے. تو میں نے کہا اچھا کیوں خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے دروازہ کھولا ہے؟ وہ کہتے ہیں انکل دروازہ کھولیں. تو میں نے کہا نہیں آپ نے دروازہ نہیں کھولنا, تو آپ ہم جوائنٹ فیملی رہتے ہیں. میں نے کہا آپ اوپر نا, میری چچی میرے ساتھ رہتی ہیں, آپ چھوٹی نانوں سے کہیں کہ دیکھیں کون آیا اوپر, ماموں وغیرہ اگر کوئی بھی میل ہو گھر میں تو. خیر اتنی دیر میں انہوں نے دروازہ کھول کے وہ اندر آ گئے. یعنی اتنی زور سے دروازہ بجایا نا انہوں نے کہ اوبیسلی بچے ڈر گئے. وہ انہوں نے کھول دیا دروازہ, وہ اندر آ گئے. یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے بعد میں پتا چلا. اندر آ گئے, انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی. انہوں نے الماریاں ویپنس کے ساتھ تھے جی, ویپنس تھے ان کے پاس. نہیں کچھ لوگ جو ہے وہ شلوار قمیض میں تھے, پولیس سول میں تھے, اور پولیس کچھ گلی میں کھڑی ہوئی تھی, کچھ پچھلی گلی میں کھڑی ہوئی تھی. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ 40-50 لوگ باہر تھے, 15-17 لوگ اندر تھے. یعنی کہ بالکل ایسے کسی بہت بڑے ڈاکو کو نہیں کہ کو پکڑنے آتے ہیں, دہشت گرد. ہاں ایگزیکٹلی. اب تو کہہ نہیں سکتے, ثابت نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ رک جائیں, آپ دیکھتے ہیں, ابھی آتے ہیں, بتاتے ہیں بڑوں کو. انہوں نے لیکن بالکل ویٹ نہیں کیا, گھر کے اندر گھس گئے, اور ایک ایک چیز دیکھی. وارڈروبس میں سے سارے کپڑے نیچے گرے ہوئے تھے, برتن, یہ وہ ساری وارڈروبس کھول کے دیکھی انہوں نے. اچھا باہر ہونے کا ماما کو بلائیں اپنی. پھر مجھے فون چلا گیا, میرے بھائی کزنس بردرز وہ نیچے آ گئے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا چلیں میرے ساتھ. کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں سپورٹر ہے خان صاحب کی, کیونکہ پی ٹی آئی کا تھا, سب کو ہی پتہ تھا. آج سے تھوڑی تھی میں پی ٹی آئی کے ساتھ. ان کو وہ لے گئے تھانے. تو جب میں گھر آئی تو بچے کافی خوفزدہ تھے, رو رہے تھے. میں نے بچے پکڑے تو میں وہاں سے موو کر گئی, کیونکہ اوبیسلی میں بھی گھبرا گئی تھوڑی سی. میں نے کہا وہ گھر پہ کوئی بڑا آئے, کوئی ہسبینڈ میرے آئے, میں ان سے پوچھوں کیا کرنا ہے. بس وہ سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے 15 سے در بدر کی. 15 مئی سے کتنی دیر آپ چھپتی رہیں؟ کبھی میں ادھر چھپی, کبھی میں ادھر چھپی, کبھی کسی کے, یہاں تک کہ رشتہ نے کہا بس بڑی ہو گئی اب تو. پھر جس طرح بھی ہم لوگوں نے انڈر گراؤنڈ, پھر میں 27 جون کو گرفتار ہوئی. اتنی میں در بدر پھرتی رہی, اپنے آپ کو بچاتی رہی کہ چلو پتہ اس کی ایک وجہ یہ مہینے بعد آپ کو پکڑ لیا انہوں نے آخر کار. وہ میری ریکی کر رہے تھے. میری پہلے اسی دوران میری بہن کو اٹھایا, میری بہنوئی کو اٹھایا, میری بہن کو حوالات میں بند رکھا, میری بہنوئی کو 3 دن بند رکھا کہ اس کو دو, حاضر کرو اس کو, کدھر ہے. حالانکہ میں سم ختم کر چکی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کدھر ہوں, اور یہ بالکل سچ تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا میں کدھر ہوں. اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ مدر فیٹ پہ تھا, اس کو اٹھا کے لے گیا, بچہ روتا رہا. پھر اس کے خامند کو 3 دن بند رکھا. پھر میرے کزنس کو بلایا, بتاؤ کدھر ہے. میرے گھر والے ساتھ والے مدر فیڈ والے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا 3 دن. بالکل 3 دن نہیں, ایک رات پوری. اس کے بعد اس کے خامند کو لے گئے, 3 دن اس کو بند رکھا, اس کے یعنی کہ میرے بہنوئی کو, بردر ان لاء کو. پھر جی انہوں نے کیا کیا, محلے والوں کو بند کیا. سمن آباد تھانہ لگتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو وہ رہتی بھی ادھر ہی ہے. سبلنگ میں سے اس نے نکلوا لیا سارا اس کا بایو ڈیٹا. اس کے بعد کبھی ہمارے نیبرس کے پاس آتے تھے, اوپر سے دیواریں جھانکتے تھے, آئی ہے کہ نہیں آئی. میری چاچی کو 3 بجے کیمرہ لگا ہوا ہوتا تھا, پولیس ایک دم اچانک ہی آ جاتی تھی, کبھی 3 بجے, کبھی 2 بجے, کبھی 4 بجے. اوپر آ کے دیکھتی تھی نیچے کہ آئی ہے کہ نہیں آئی. کہ میں نے کہاں سے آنا تھا, میں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی لیڈیز نہیں تھی کہ جو میرے بچوں کو کھانا بنا کے دیتی. والدہ میری جو ہے اس وقت USA میں ہیں بھائی کے پاس, اور وہ اوبیسلی ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ اس طرح کے میرے ساتھ کوئی مسئلے ہوئے. لیکن ان کے پاس صرف والد صاحب تھے, وہ بھی صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گھر کے سارے حساب میرا کتاب. ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہ یہ کہ آپ بھاگ کیوں رہی تھی, آپ چھپ کیوں رہی تھی, اور وہ آپ کو تلاش کیوں کر رہے تھے, کیا کیا تھا آپ نے؟
میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے کہا چلو جتنا ابھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے شاید ہم لوگوں نے کیا کر دیا، پکڑا جا رہا تھا، کیا ہی کچھ نہیں تھا نا. کہاں تھیں آپ اس دن؟ میں اس دن وہاں موجود، پچھلے سال آج ہی کے دن آپ کہاں تھیں؟ میں آج ہی کے دن وہاں موجود تھی. وہ ہوا یہ تھا، میں لبرٹی گئی تھی. لبرٹی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلرز کی دکانیں 12:30 1 بجے تک کرنے گئی ہوئی میں ویسے ہی گئی تھی تو اچانک پکڑے گئے. 2011 میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن لبرٹی اس دن آپ شاپنگ کرنے گئی؟ میں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، اور شاپنگ نہیں بلکہ میں ٹیلر کے پاس کپڑے لینے گئی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بالکل حالات کا اندازہ نہیں تھا کہ خان صاحب ایک دم گرفتار ہو جائیں گے. نہیں یار میں نہیں مانتی، آپ ہر جگہ ہوتی تھیں، آپ کنٹینر پہ بھی اوپر ہوتی تھیں، کوئی کمیٹی میٹنگ ہوتی تھی، کہیں پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا خاص طور پہ خواتین کا، آپ وہاں موجود ہوتی تھیں. لبرٹی آپ شاپنگ کرنے گئی؟ میں واقعی گئی ہوں نا. آپ کو پتا ہے کہ پوری قیادت لبرٹی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں میں ٹیلر کے پاس جاؤں. اس وقت تک اتنا زیادہ شور نہیں تھا، مطلب میں نکلی ہوں، مجھے موبائل میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نکلی ہوں. میں نے کہا چلو میں کپڑے پکڑ لوں. جب میں ٹیلر کی دکان پہ گئی تو شٹر ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا خیر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹی وی اوبیسلی سب کو چل رہا ہے. میں نے کہا صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. او ہو. اور وہ جو جس طرح ان کو پکڑا گیا تھا نا، بس اس وقت سب کو اسی طرح پکڑا جاتا ہے. آپ نے رانا ثنا کو بھی تو دیکھا تھا نا، کس طرح پکڑا جاتا ہے. شیخ رشید کو بھی دیکھا آپ نے. رانا ثنا، شیخ رشید وہ ہوں گے جو ہوں گے، لیکن خان کی بات ہی اور ہے نا. خان جیسے بندے کو ایکس پرائم منسٹر ہمارا، اور اتنا سچا بندہ، اور بس ٹھیک ہے پکڑا، لیکن ہمارے دلوں پہ جو گزری وہ بس گزری. اس وقت میں بہت پریشانی پہ جلدی سے باہر نکلی تو باہر میڈیا کی گاڑیاں تھیں وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ، کیونکہ ہمیشہ پروٹیسٹ کی کال ہمیشہ لبرٹی پہ ہی آتی تھی ہمیں. میں نے موبائل آن کیا، اس کی سروس بند ہو گئی. میں فون کر رہی ہوں کہ فون نہیں اٹھا رہا. میں کہا اچھا اللہ خیر کرے. پھر میں نے انہیں سے پوچھا پروٹیسٹ کی کہ کال کیا آپ کو ہوا. ہمیشہ لبرٹی پر آتی تھی، تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج لبرٹی پہ پروٹیسٹ کی کال ہے؟ جب ایک چیز اچانک ہو، جو اچانک کی کال ہو، تو ہم 15 منٹ میں پہنچ جاتے تھے، لیکن میرے موبائل کا ڈاٹا ہی نہیں چل رہا تھا، نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا وہاں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں صرف ٹی وی پہ دیکھا. تو جی وہ جب میں باہر نکلی ہوں تو لوگ اکٹھے شروع ہوئے تھے اکٹھے ہونا. میں نے کہا اچھا میں گھر فون کر کے بچوں کو بتا دوں کہ شاید میں لیٹ ہو جاؤں. میں نے جس سے رابطہ کرنا تھا اس سے بھی میرا رابطہ نہ ہوا. خیر میں وہاں بیٹھ گئی. میں نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں کہ شاید کوئی میرا جاننے والی کوئی خاتون وومن ونگ کی ہے جو بھی نظر آئے، تو میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں کہ اب کدھر کو جانا ہے. اب یہیں بیٹھنا ہوتا، میں بھی وہیں بیٹھ گئی لبرٹی پہ. خیر میں بیٹھی رہی تو اتنی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے، جیپس اور یہ اور وہ کے ساتھ. چلو جی چلو چلو چلو. اتنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آئی وہاں پہ، ان کو میں نے دور سے دیکھا، باقی عورتوں کو دیکھا. چلو چلو چلو. میں نے کہا پتہ نہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میں ان کے پیچھے چل پڑی. اور یقین کرو جب میں شیرپور برج کے اوپر پہنچی، مجھے کال ہے کدھر ہے ابھی. میں نے کہا جی میں ادھر شیرپور برج کے اوپر ہوں، خان صاحب گرفتار ہو گئے تو ہم جا رہے ہیں کہیں. اور یقین کریں آپ کہ مجھے نہیں پتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن میڈم یاسمین راشد کو پتا تھا ہم کہاں جا رہے وہ ہیں؟ بہت زیادہ آگے تھی، ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن لیڈ وہ کر رہی لازمی تھی بات ہے قافلے وہ کو. آگے تھی، ان کو پتا ہوگا کیونکہ میں پیدل تھی، میرے ساتھ کچھ خواتین بھی پیدل تھی. اچھا وہ ہم پیدل چلتے چلتے چل کے ہمارے گرمی آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ لیں آج کتنی گرمی ہے. اسی طرح اس دن بہت زیادہ گرمی تھی. میں نے کہا یار میں تو یہاں سے نا اپنے گھر جاؤں، بہت گرمی ہے آج. تو میں نے کوئی ادھر رکشہ وغیرہ کوئی دیکھا، کوئی چکر نہیں ہے. تو میں نے کہا نکلوں تو کیسے نکلوں اس محکمے کے اندر سے. چلتے 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 کسی کے بائک کے اوپر بیٹھے، کسی کا کسی سے ہم نے وہ. لیکن وہاں پہ اتنے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت جب ہم لوگ ابھی بھی گزرتے ہیں وہاں پہ اتنے سیکورٹیز کھڑی ہوتی ہیں، سب کچھ آئی ڈی کارڈز چیک ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈز آپ کے چیک ہوتے ہیں، بڑا زبردست قسم کی چیکنگ ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ میں سوچ رہی، میں نے کہا یہاں سے میں 1 2 3 دفعہ جب بھی گزری ہوں لاہور مال کے اوپر جانے کے لیے، تو یہاں تو بڑی سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے. آج تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ لکی ڈے. اٹ واز یور لکی ڈے. تو میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، پتہ نہیں پھر ڈاکٹر کے پاس کیا چکر ہے یہ. اچھا اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سارے جہاں جا رہے ہیں ہم بھی یہیں جا رہے ہیں. آپ نے جہاں پیدل چلنے کی بات کی ہے تو مجھے نا ایک نظم پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ فیض احمد فیض کی نظم ہے. چشم نم جاں شریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ پیدل گئی تھیں، تو آج بازار میں پا بجولا چلو، دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیرے الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شیان رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو،
پھر ہم ہی قتل ہوئے ہیں یارو. چلو تو کچھ بس وہ پھر ہم چلتے گئے جب وہاں پہنچے تو شیلنگ ہو رہی تھی. شیلنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ. بزرگوں کی آنکھوں میں, بچے تھے چھوٹے, کوئی 12 سال کا 14 سال کا, موٹر سائیکلس پہ لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے آگے بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی آنکھوں میں کافی. میں نے نا سائڈ کے اوپر ایک گھر تھا, وہاں 2 لوگ کھڑے, مرد کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ مجھے تھوڑی سی پائپ لگاتے ہیں پانی کی نا. میں نے کہا چلیں وہ ذرا آنکھیں وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی الاؤ تو نہیں ہے ہمیں, لیکن ہم لگا دیتے ہیں آپ کو. خیر تھینکس گاڈ انہوں نے وہ پائپ دی. کسی نے رومال بھگوئے, کسی نے کپڑے گیلے کیے, جو بھی انہوں نے جو بھی ہوتا ہے وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا باجی اب بہت شیلنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیں. 2-3 بزرگ عورتیں تھیں میرے ساتھ, وہی میرے ساتھ اندر بیٹھ گئی ایسے دیوار کے ساتھ ہی. میں بھی بیٹھ گئی. آدھا کو گھنٹہ نہیں, ہاں شورپا برج کے اندر جا کے لین کے اندر ایک گھر تھا کوئی. میں بھی بیٹھ گئی وہاں پہ. میں نے کہا چلو اب آدھا کو گھنٹہ گزر گیا. میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ سکون ہو گیا. باہر نکلی تو مغرب کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا, میں نے باہر دیکھا تو لیڈرشپ ساری زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. خاص سب کی بہنیں بھی موجود تھیں, ڈاکٹر یاسمین راشد تھی, ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود, زمین پہ بیٹھے ہوئے, پورا من بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی بیٹھ کے جا کے وہ تو بس اس کے بعد جو دیکھا ہے تو وہ آگ لگی ہوئی تھی اندر, تو پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا یہ اب کیا حساب کتاب. کور کمانڈر ہاؤس میں کور کمانڈر وہاں آگ لگی ہوئی ہے, قیادت بار مزے سے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں مطلب راضی بات ہے, وہ اندر آگ لگی ہوئی تھی, وہ باہر ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو پورا پروٹیسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ آگ شاگ اور یہ سارے سین ہوئے تو سب ادھر ادھر بھاگے, ہم لوگ بھی بھاگے. اور کیا نام ہے, پھر دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی. شیلنگ سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دھرنا شاید ہم ادھر ہی بیٹھ کے دیں گے کیا. لیکن مجھے یقین کہ مجھے پتہ تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, کیونکہ کبھی کسی کی اتنی پہنچ ہی نہیں ہوئی جو کہ اب جناح ہاؤس ہے. اچھا اس کے بعد میرے بچوں کا فون, ایک آدھا فون آیا, مسڈ کال آئی. پھر میں نے کہا میں کیا کروں. پھر میں تھوڑی باہر نکلنا کوشش کی, ادھر سے بھی نہ نکل سکی, لاہور مال تھا ادھر سے بھی نہ نکل سکی, سارا جیم ہوا. تو پھر میں راحت بیکری کی طرف آئی, وہاں سے میں نے رکشہ لیا اور پھر میں گھر آئی. وہاں رکشہ تو آپ کو لبرٹی سے ہی لے لینا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی, لیکن اب وہ مقدر میں تھا نا وہاں جانا. تو کہتا باجی کی یہ ہوا آگے. میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا, ایک دم ہی سارا کچھ ہو گیا, الٹ پلٹ کے رکھ دیا سارا کچھ, مجھے تو خود نہیں پتا. 8:15 بجے میں اپنے گھر تھی. جب آپ وہاں سے نکلی تو باقی قیادت جا چکی تھی کہ وہ وہیں تھے؟ کافی, وہ اتنا اندھیرا ہو چکا تھا نا شیلنگ کے باوجود, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی کسی کے چہرے بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے کچھ لوگوں کے. اچھا اب جب آپ کو وہ لے جاتے ہیں آکے 27 جون بتایا آپ نے؟ جی میں کسی ماڈل ٹاؤن میں تھی, میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. میں اتفاق ہاسپٹل گئی ہوں تو وہ ٹریک میں پہلے ہی ہو رہی تھی. جن کے ساتھ میں رابطے میں تھی 1-2 لوگوں کے, ان کو ٹریک کیا انہوں نے, اور ان سے ان میں لوکیشن ہوئی, اور انہوں نے مجھے نا کہتے باہر آ جائیں. 27 جون کو جب وہ آپ کو لے کر چلے گئے تو مجھے یہ بتائیں آپ سے سوالات کیا کیا ہوئے؟ دیکھیے جی, پہلے تو مجھے انہوں نے کہا لبرٹی تھانے کے پاس تھا میرا ٹارگیٹ, اور مجھے کہتے ہیں جی آپ پہلے روزہ کھولیں. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں نے کہا میں روزہ کھول لوں, بچی کو دکھا لوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ابھی ساتھ جانا پڑے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلی گئی. میں نے کہا دیکھتے ہیں اب کیا ہے. وہاں گئی تو میں نے روزہ کھولا. انہوں نے کہا جی ہماری شہر بانو نقوی ان کا نام تھا, ASP, کون نہیں جانتا ان کو. ہاں جی. تو انہوں نے کہا وہ آتی ہیں تو پھر ہم آپ کو جو بھی کرنا کرتے ہیں. فوراً تصویر لی کہ ٹیررسٹ گرفتار ہو گیا. ایک اور شیز خان اینڈ شیز اے ٹیررسٹ. وہی بقا نام نوٹ ٹیررسٹ. تو کیا نام ہے, گرفتار ہو گیا. تو خیر وہ جو بھی ان کا حساب کتاب تھا انہوں نے کیا. میں بیٹھی رہی. اس کے بعد وہ آئی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ تم کدھر تھیں, تم بہن کو پکڑا یہ وہ فلان ڈھمان. میں نے کہا اچھا جی میں آ گئی, مجھ سے انویسٹیگیشن کر لیں. کیا کہتی ہیں ہاں جی کرتے ہیں بی آپ بیٹھے. انہوں نے مجھے بھیج دیا لیٹن روڈ. لیٹن بھیجا. لیٹن بھیج کے جناب وہ رات آپ کو پتہ ہے, پھر وہ لیٹن والی رات ہم نے تو کبھی ایسی نہ حوالاتیں کبھی دیکھی. وہ لیٹن والی رات, سیاسی قیدی بیچ میں, اور وہ عجیب دھوئیں اور سگریٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا. کوئی میرا خیال ہے 40-45 وہاں عورت پہلے سے ہی بند تھی. بیچ میں مجھے ہی پھینک دیا انہوں نے. صبح انہوں نے آئی بلایا, انویسٹیگیشن کی جی کون لے کر سوالات گیا اور تھا. نہیں ہوئے آپ سے؟ نہیں ابھی لیٹن کی رات کی بات بتا رہی ہوں نا آپ کو. وہاں سے مجھے رات کو 12:30 بجے موو کیا مجھے لبرٹی تھانے سے لیٹن. تو صبح ہی آنا تھا جس نے بھی آنا تھا. پھر وہ آئی او صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا. میں نے جو حقیقت تھی کہ آپ گئی تھی. میں نے کہا ہاں میں گئی تھی. میں نے کہا لیڈر کے ساتھ ایسا تو ہر بندے کا پورا من ہے, لیکن ایک پتہ تک نہیں توڑا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں جی یہ ہے نہیں, آپ بتائیں آپ فلانے نے کہا آپ کو. میں نے کہا جی مجھے کہا ہی کسی نے. میں جو حقیقت بات ہے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں.
اچھا بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھے کچہری بھیج دیا، سرور روڈ تھانہ، پھر کچہری، پھر سیدھا انہوں نے کہا چلیں اب جیل یاترا کریں جا کے۔ بس اتنے تھوڑے سے سوالات اور اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ بھئی یہی کوئی کہ آپ دباؤ کو نہیں کس نے دیا، نہیں کسی کہا، نے کچھ نہیں کہا؟ آپ کو کس نے کہا، آپ کو کس نے کہا؟ بھئی جو بات ہے میں نے ایک دفعہ بتا دی ان کو کہ جی میں گئی تھی، اس طرح ہوا تھا، میں واقعی اس طرح گئی تھی، اور واقعی اب اعتبار کرنا نہ کرنا تو پھر اگلے کی اوپر ہی اور ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ فلاں بیان دے دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ یہ نہیں اسٹیٹمنٹ آپ بالکل کو بھی جانے نہیں، دیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، مجھے کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی ہے کہ آپ جو ہے لکھ کے دیں، یا کوئی لکھ کے کیوں دیتی یعنی ہوں کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کسی بھی قسم کا؟ نہیں پریشر تو ان کے اوپر تھا جو ہم پہ پریشر نکال رہے تھے، ہمیں انہوں نے بولا کہ تم گئے تھے، تو ہم نے کہا ہم گئے تھے، تو وہ ہیپی ہو گئے، ہاں بھی ایک اور بڈی آ گئی، مطلب گنتی پوری ہو گئی، سیدھی بات ہے۔ انکار ہی بھی نہیں ہو سکتے تھے، جیو فینسنگ میں تھے، انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ فون آیا شیر شاہ برج سے، اس نے مجھے بولا کہ آپ نے برج پہ چڑھتے فون کیا، میں نے کہا ہاں میرے گھر سے فون آیا، میں نے فون کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے گھر والوں کو فون کرنے سے کیا مطلب ہے ہم یہاں کوئی اللہ معاف کوئی کچھ کرنے آئے ہیں؟ اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں لے کے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملا ہے آپ کو؟ ابھی تو انتظار کر رہے ہیں انصاف کا۔ انصاف نہیں ملا؟ یہ انصاف ہے؟ آپ باہر آ گئیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ دیکھیں جی اپنی مجھے لگتا ہے کہ باہر آ گئی، یہ بھی بھگت کے ہی آئی، 7 مہینے کوئی چھوٹی جو ہے نا وہ عرصہ نہیں ہوتا اپنے بچوں سے دور رہنے والا۔ بس لٹن کی کہانی وہاں سے، پھر لٹن سے جو وہاں کی اور وہاں سے کوٹ لکھپت کی کہانی پھر شروع ہو گئی۔ پھر ہمیں یہی تھا کہ اندر عورتیں کہتی تھی بس 20 دن 25 دن 1.5 مہینہ یہ لوگ یہاں رہ کے گئے ہیں، آپ لوگ بھی اتنے میں نکل جائیں گی۔ کیا لگتا ہے انصاف ملے گا کب؟ اللہ سے امید ہے، کیونکہ اگر انصاف کی امید اگر یا زمین والوں سے کی جائے نا تو وہ تھوڑا مشکل ہے، اور یہ ہے آپ کہ کو لگتا ہے موجودہ حکومت ایک آپ کو انصاف نہیں دے سکتی؟ مجھے تو نہیں لگتا، اگر انصاف دینا ہوتا انہوں نے تو ہمیں انصاف دیتی نا، بتاتے نا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے ٹرائل ہیں، ہم ہر پیشی پہ میں جاتی ہوں، ہر پیشی پہ، کوئی پیشی میں نے مس جو نہیں کی ہے، ٹرائل پہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں بتائیں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں بلا کے؟ اٹینڈنس مارک؟ اٹینڈنس مارک کرتے ہیں جی، ابھی سارے اکٹھے ہوں گے پھر آپ کا ٹرائل شروع کریں گے۔ اچھا، تو انصاف تو تبھی ہوگا نا جب ثبوت ہوں گے۔ زیادتی کس نے کیا؟ زیادتی کس نے کی ہے؟ زیادتی مجھے لگتا ہے وقت کی زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وقت کی زیادتی کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ زیادتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا، آپ لوگ وہاں صرف اپنے قائد عمران خان کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، پتہ تک نہ توڑا، تو پھر آپ کے ذہن میں زیادتی تو ہوئی ہے اور کہیں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ کی کس نے ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں کبھی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ کبھی اتنی دیر تک ان کو، ابھی بھی ہماری عالیہ حمزہ، صنم اور ڈاکٹر صاحب اندر ہے، ایک 75 سال کی عورت اندر ہے، اگر انصاف ہمیں دینا ہوتا تو ابھی انصاف دے سکتے ہیں وہ ہمیں، باقی چھوڑے باتیں، ابھی بھی انصاف مل سکتا ہے۔ تو کہاں ہے وہ انصاف؟ ہمارے جج حضرات کو ہی پتہ ہے۔ مجھے ہائی کورٹ سے بیل ہوئی ہے، 2 رکنی کمیٹی میں مجھے بیل دیا، پھر مجھے ریسٹریکشن بنتی تھی میری، آپ بتائیں۔ ایک بندے کو ضمانت مل جاتی ہے اور پھر آپ اس کو کوٹ لکھپت جیل سے ہی دروازے سے ہی گرفتاری کر لیتے، دوسری ری ارسٹریشن کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو چاہیے کہ وہ خواتین کے ساتھ کوئی ریلیف کریں، کوئی آسانی کریں؟ میں کہتی ہوں ان کو فوراً سے پہلے چاہیے، فوراً سے پہلے چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے ان کو یہ حکمرانی دی ہے نا، یہ سیٹ دی ہے، تو جو ہو چکا سو ہو چکا، چلیں ہم بھی بھگت لیا، سب نے بھگت لیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والا وقت تو پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ ان کو چاہیے، فوراً چاہیے کہ عورتوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ کیوں لیٹر ہیڈ پر آپ کی پارٹی کا کوئی بھی رکن یہ درخواست نہیں کرتا کہ ایٹ لیسٹ خواتین جو پرزنرز ہیں، بینگ دی فیمیل سی ایم آف پنجاب، ایٹ لیسٹ اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہی وہ کوئی ریلیف دے دیں ان خواتین کو جو بغیر کسی قصور کے حوالات میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ دیکھیے یا پھر آپ اسے سیاسی انتقام دیکھتی ہیں؟ میں سیاسی انتقام تو جو دیکھنا ہے دیکھتی ہوں، لیکن ابھی اگر میں یہ سوچوں کہ مریم صاحبہ دیکھ رہی ہیں یہ سارا کچھ، پروگرامز دیکھ رہی ہیں، 9 مئی دیکھ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی وہ بالکل سب کو جانتی تھی، پتہ تھا، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے میں نے کوئی اچھا سٹیپ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چاہیے یہ کریں، ہم کہیں نہ کہیں ان کو چاہیے۔ ہم تو جیلوں میں بند ہیں، لیڈر ہمارا جیل میں بند ہے،
ٹھیک ہے. اگر وہ ایک عورت سمجھتی ہے اپنے آپ کو اور ایک اسلامی معاشرہ کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اور ایک کرسی کی طاقت کو اپنے دیکھتے ہوئے اور پاکستان کو دیکھتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چیز کو سوچنا چاہیے. صرف عورتوں کے لیے نہیں، جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اندر بند ہیں، بزرگ بند ہیں، بس کوئی بات نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم بھی انہی کے لوگ ہیں، ہم پاکستانی لوگ ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، فوج بھی ہماری، ادارے بھی ہمارے، پنجاب پولیس بھی ہماری. ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب جو ہے نا ایک اچھا قدم میں چاہتی ہوں کہ وہ اٹھا لینا چاہیے. 1 سال ہو گیا بہت اور شکریہ کافی آپ لوگ کا، بہت شکریہ آپ کا روحینہ خان. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے ایک سانحے کو، لیکن اب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی اگر ہمیں یہ دیکھ رہی ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ خواتین یا وہ بزرگ یا وہ بچے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ مجرم نہیں تھے مگر وہ 9 مئی کی سزا کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے 1 سال کی سزا کافی ہوتی ہے. اور اب کوئی آسانی اگر ان کے لیے کر دی جائے، آفٹر آل دے سے کہ دے آر آلسو پاکستانیز، اور ادھر وہ رہتے ہیں، اداروں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس سلسلے کو ساتھ ہی چلنا ہے ہینڈز ان ہینڈ، تو کہیں نہ کہیں کوئی پاسبلٹیز پیدا کریں. مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ.